رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما رجل يمشي بفلات من الارض اذ سمع صوتا في سحابة اسقي حديقة فلان. ایک آدمی چٹیل میدان میں چل رہا ہے، آواز سنتا ہے، بادل کو کوئی کہہ رہا ہے اے بادل فلاں کے باغ کو سیراب کر دو. فتنحى ذلك السحاب، وہ بادل کا ٹکڑا وہاں سے حرکت میں آتا ہے. فافرغ ماءه في حرة، کالے پتھروں پہ برسنے لگ جاتا ہے. فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، اور کالے پتھروں پہ برسنے کے بعد وہ سارا پانی اکٹھا ہوتا ہے، ایک کھالی بن جاتی ہے. فتتبع الماء، یہ جس نے آواز سنی اس کے پیچھے چلتا ہے، دیکھوں یہ کس نے پانی بھیجا، کس کے لیے بھیجا، کون ہے سعادت مند. کیا دیکھتا ہے؟ فإذا رجل قائم في حديقتي يحول الماء بمسحاتي، ایک شخص باغ کے سامنے کھڑا ہے کدال لے کر اور پانی کو اپنے باغ میں لے جا رہا ہے. یہ جانے والا پوچھتا ہے ما اسمک یا عبد اللہ، ما اسمک یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے تمہارا نام کیا ہے؟ قال ولم تسألوني عن اسمی، کس وجہ سے میرا نام پوچھ رہے ہو؟ کہا پہلے بتاؤ پھر میں بھی کچھ بتاؤں گا. یہ پانی جہاں سے آیا ہے میں اس کی حقیقت کھولنا چاہتا ہوں. جب اس نے نام بتایا کہا یہی نام میں نے بادلوں سے سنا، بادل آئے برسے پانی آیا تیرے پاس پہنچا ہے. ماذا تصنع یا عبد اللہ، اللہ کے بندے کیا کرتے ہو؟ یہ اللہ نے تیرے لیے پانی کا بندوبست کیسے کیا؟ آرڈر دیا، بادل برسا، پانی پہنچا اور تو اپنے گھر میں ہی کھڑا ہے، باغ میں ہی کھڑا ہے اور پانی تیرے پاس پہنچایا. کرتے کیا ہو؟ کہا اگر تم نے پوچھ لیا ہے تو سنو، باغ کا پھل آتا ہے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں. فاتصدق بثلثه، سب سے پہلے جس رب نے مجھے رحمت دی ہے میں اس کے راستے میں 1 حصہ صدقہ کر دیتا ہوں. وآکل وعیالی ثلثا، اور 1 حصہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے رکھ لیتا ہوں. وارد فیہا ثلثا، اور باغ کو بہتر بنانے کے لیے 3 حصہ خرچ کرتا ہوں. یہ صدقہ جہاں انسان کی بلندی کا باعث آخرت کو ہے وہاں دنیا کو بھی بہتر بنا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا عبادت کا اثر انسانی زندگی پر بھی مرتب ہوتا ہے، صرف آخرت بہتر نہیں ہوتی. صحابی بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما 3 نفر يمشون فأخذهم المطر فآووا إلى غار في جبل فانحطت عليهم الصخرة فانطبقت عليهم. 3 ساتھی چل رہے تھے، اچانک بارش آ گئی، تینوں بھاگتے ہوئے ایک غار میں چھپتے ہیں، غار میں داخل ہوئے، ایک پتھر لڑکتا ہوا آیا فانطبقت علیہم، غار کا منہ بند کر دیا. صحیح مسلم کی روایت ہے ایک دوسرے کو کہتے ہیں انظروا اعمالا عملتموها خالصة للہ، اب اس عمل کو پیش کرو جو تم نے اللہ کے لیے کیا ہوا ہے. ایک کہتا ہے اے میرے مالک میں جب دودھ دھو کے لاتا ہوں تو پہلے والدین کو پلاتا ہوں. ایک دن میں لیٹ ہو گیا، قصہ طویل ہے. میں جب دودھ لے کے آیا تو میرے والدین سو چکے تھے. میں ان کے پاس کھڑا ہو گیا، دودھ کا برتن میرے ہاتھ میں تھا. کرہت ان اوقظہما من نومہما، میں نے ان کی نیند میں خلل ڈالنا پسند نہیں کیا اور میں نے اس بات کو بھی پسند نہیں کیا پہلے بچوں کو پلا دوں. اور حالت یہ تھی والصبیہ یتزاغون عند قدمی، میرے بچے میری ٹانگوں سے لپک رہے تھے بھوک کی وجہ سے. میرے مالک فلم یزل دأبی ودأبهم حتی طلع الفجر، فجر تک یہی سلسلہ رہا، نہ میں نے بچوں کو پلایا نہ اپنے والدین کی نیند کو خراب کیا. جب وہ اٹھے پہلے ان کو پلایا. میرے مالک اگر تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے کیا ہے تو ہمیں آزاد فرما دے. مالک الملک نے اس عبادت،
اس نیکی کے پہلو کی وجہ سے پتھر ہٹایا اور وہ باہر نکل آئے. کون کہتا ہے کہ والدین کی خدمت کا اجر صرف آخرت میں ملے گا؟ نہیں میرے بھائی، والدین کی خدمت، ان کی اطاعت دنیا میں ہر مصیبت سے نجات کا ذریعہ ہے، بلکہ اللہ کی رحمت کو سمیٹنے کا ذریعہ ہے. اللہ ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ مالک الملک ان پہ کروڑا رحمتیں نازل فرمائے. میرے معزز بھائیوں، انسان سمجھتا ہے کہ کسی کے ساتھ نرمی کرنا، انسان یہ سمجھتا ہے کہ کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کا فائدہ آخرت میں ہی ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من آدمی الا وحکمته بید ملک، کوئی بھی ایسا شخص نہیں اس کی حکمت و دانائی کو اللہ نے ایک فرشتے کے ہاتھ میں رکھا ہے. فَإِذَا تَوَاضَعَ، جب تواضع آتی ہے، جب زبان میں نرمی آتی ہے، انسان کی کلام پکیزہ بنتی ہے، قِيلَ لِلْمَلَكِ، فرشتے سے کہا جاتا ہے ارفع حکمتہ، اس کی حکمت و دانائی کو بلند کر دو. پھر وہ بات تو کرتا ہے، لوگ اس کو چننے کے لیے تیار ہوتے ہیں. وَإِذَا تَكَبَّرَ، اگر وہ تکبر میں رہتا ہے قِيلَ لِلْمَلَكِ ضع حکمتہ، اگر وہ تکبر کرتا ہے حکم ہوتا ہے اس کی دنائی کو پھینک دو. پھر انسان ہوتا تو بڑا ہے لیکن بات کرتا ہے، لوگ اس سے بغض کرتے ہیں. میری اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عبادت کے ہر پہلو کو خالص نیت کے ساتھ اور سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، آ جاؤ ہم سب تجدید عہد کریں کہ آج کے بعد اللہ نے ہم پہ سینکڑوں نعمتیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں، ہم اس کی عبادت کے لیے تیار ہوں خالص عقیدے کے ساتھ اور خالص سنت کی پیروی میں. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سمجھ لیجئے. تو بچے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جاؤ اپنے ابا سے مشورہ کر لو، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا ان ربی لم یستشر ابی حین خلقنی، میرے رب نے جب مجھے پیدا کیا میرے ابا سے مشورہ کر کے تو پیدا نہیں کیا تھا. آج اسی کے دین کو قبول کرنے کے لیے ابا کے مشورہ کی ضرورت نہیں، اور یہی وہ بات ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، اللہ کا حکم آ جائے، اس کے رسول کا حکم آ جائے، پھر مومن اپنا اختیار استعمال نہیں کرتا بلکہ سر جھکاتا ہے. جتنا وہ رب تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے اتنا ہی قیامت کو عظمتیں حاصل کرے گا. اللہ مالک الملک ہمیں عظمتوں کا مستحق بنائے اور اپنے پیارے پیغمبر کی رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.